السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کے حسب حال کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت بہت عزیزی. آج کے شو میں ہم گفتگو کریں گے ہنزا جھیل پر، جس کا پانی رحمت کی بجائے زحمت بن چکا ہے. اس کے علاوہ مخبرنامہ، خبروں پر تبصرہ اور خصوصی انٹرویو بھی شامل ہے. مگر سب سے پہلے بات ہوگی کرکٹ میں سیاست اور سیاست میں کرکٹ پر. کرکٹ میں سیاست اور سیاست میں کرکٹ پر. یس لو جی، یہ میرا خیال ہے یا تو اجاز بٹ کو کوئی ایم این کی ٹکٹ مل رہی ہے ہاں یا پھر مجھے لگ رہا ہے کہ بابر اعوان کو چھکا پڑنے والا ہے. یہ چکر کیا ہے بھائی؟ کیا مطلب یار چھکا پڑنا؟ نہیں تو پتہ تو چلے نا کہ اس طرح کرکٹ میں سیاست اور سیاست میں کرکٹ. کو قائرہ صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کرنے سے پہلے ادھر گیند رگڑا ہے. یہ شاہد افریدی کی سند جعلی نکل آئی ہے. یہ سیمی فائنل کے بعد اجاز بٹ نے ہوائی فائرنگ کی ہے. ڈک 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 ڈک. یار اللہ کے بندے، تم دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح کرکٹ بورڈ کے سربراہ اجاز بٹ صاحب جو ہیں وہ ہر دوسری بات میں زرداری صاحب کی پناہ لے رہے ہیں، اور دوسری طرف پارلیمنٹ جو ہے وہ مسلسل چیخ رہی ہے کہ ہمیں فلاں بات کا جواب دیا جائے، فلاں ناقص کارکردگی کا جواز پیش کیا جائے، اور تمہارے بٹ صاحب جو ہیں وہ ہر بات میں کوڑا سا جواب دے دیتے ہیں اور زرداری صاحب کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. اتنی یہ بات غلط کر رہا ہے نا کہ زرداری صاحب کے پیچھے اجاز بٹ صاحب چھپ ہی نہیں سکتے. اجاز بٹ صاحب کو چھپنے کے لیے کم از کم سٹیڈیم کی دیوار چاہیے. اور زرداری صاحب سمارٹ آدمی ہیں. زرداری صاحب کے پیچھے اجاز بٹ صاحب چھپیں گے تو 3.25 فٹ ادھر سے نظر آئیں گے اور 3.25 فٹ ادھر سے نظر آئیں گے. ویری رائٹ. نہیں یار، میں اس کلچر کی بات کر رہا ہوں جو پیپلز پارٹی اپنے ساتھ لے کے آئی ہے. یعنی جس ادارے کا جو بندہ سربراہ ہے وہ خود کو بادشاہ سلامت سمجھتا ہے اور کسی عدالت کے سامنے، عوام کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا. اور تمہارے بٹ صاحب کا عالم بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی پارلیمنٹ مجھ سے جواب نہیں طلب کر سکتی، اس لیے کہ اٹانومس باڈی ہے. نہیں تو کسی نہ کسی کو تو جواب دینا ہے بٹ صاحب نے، کہ یا وہ صاف جواب دینا چاہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں جی میں صرف صدر زرداری صاحب کے سامنے جواب دوں، وہ ہمارے پیٹرن ان چیف ہیں. اور یہ بٹ صاحب نے ایسا کمال کیا کہ جب سے تشریف لائے ہیں 4 کپتان بدل چکے ہیں، 4 کوچز بدل چکے ہیں. ہر شکست کے بعد وہ ایک آپریشن کلین اپ کرتے ہیں اور بندے بدل دیتے ہیں. صرف نہیں بدلتے تو اپنی خوراک نہیں بدلتے. خوراک کے تو وہ اتنے شوقین ہیں کہ گفتگو میں بھی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. فضولی، یار آج میں پیٹ بھر کے سویا ہوں، یار آج میں نے پیٹ بھر کے نہایا. لیکن یار مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیٹ بھر کے بورڈ نہیں چلا رہے نا. کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ پورے بورڈ میں انہوں نے اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انہوں نے بورڈ میں جو اقربا پروری کی مثالیں قائم کی ہیں اس میں وہ سارے اداروں کو پیچھے چھوڑ گئے. سب سے پہلے انہوں نے آتے جو چیف فائنینشل آفیسر لگایا تھا محمد نعیم صاحب، وہ ان کے سگے بہنوئی تھے. اب وہ حال ہی میں خاموشی سے بغیر ریزائن دیے کھسک گئے جی. اور اس کی جگہ جس شخص کو چیف فائنینشل آفیسر لگایا گیا ہے وہ ان کے داماد کا انتہائی قریبی دوست ہے، میاں رضا احمد صاحب. اچھا جی. اور یہ احمد مختار صاحب سے رشتہ داری تو ان کی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا، کہ احمد مختار صاحب جو وزیر دفاع جو ہیں وہ ان کے بہنوئی ہیں. یہ بات تو ہر بندہ جانتا ہے، یہ تو پھر مخبر ٹیپ بندہ ہے. ہاں، لیکن تم یہ بات نہیں جانتے کہ یہ جو میچ فکسنگ کا ایپلیٹ ٹریبیونل بنایا گیا ہے جسٹس ریٹائرڈ عرفان قادر صاحب پر مشتمل، یہ احمد مختار صاحب کے سمدھی ہیں. یہ ریٹائرڈ جسٹس صاحب؟ جی، ریٹائرڈ جسٹس صاحب جو ہیں. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کرکٹ بورڈ ویمن ونگ کی سربراہ ہیں میڈم شیریں، وہ بٹ صاحب کے سالے کی بیوی ہیں. اچھا اچھا. اور کوئی بال بچہ جی؟ اور بھی کئی بال بچے ہیں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ یاور سعید صاحب کے بارے میں جانتے ہیں، جو ان کے عزیز بھی ہیں اور بہت پرانے دوست بھی ہیں. ہر ٹیم کے ساتھ بطور مینیجر جاتے ہیں. انتخاب عالم صاحب بٹ صاحب کے بہت پرانے دوست ہیں. اب ان کو جب بہت زیادہ کریٹیسزم ہوا ہے تو ان کو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن کرکٹ اکیڈمی کا سربراہ بنا دیا گیا عامر سہیل کی جگہ، جو ینگ تھا، بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھا. اس کو ہٹا کے تو انتخاب عالم صاحب کو لگا دیا گیا. جتنے کرکٹ بورڈ کے منصوبے جاری تھے، تعمیراتی کام تھے، وہ عجیب و غریب منطق پیش کر کے بند کرا دیے. بلکہ جو ٹھیکیداروں نے جتنا کام کیا تھا
ان کی پیمنٹس بھی روک دی گئی ہیں اور وہ بیچارے ٹھیکیداروں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے, بڑے خوفناک حالات کا سامنا ہے. ایک کو بیچارے کو تو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا, اور جب یہ سارا معاملہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں پیش ہوتا ہے تو بٹ صاحب وہاں پہ عجیب و غریب تعویلات پیش کرتے ہیں. کبھی تو وہ اجلاس میں نہیں جاتے, کبھی اس کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیتے ہیں, کبھی سب کچھ کمٹ کر لیتے ہیں, سائن کر دیتے ہیں, اور اگلی میٹنگ میں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو اس میٹنگ میں موجود ہی نہیں تھا. بڑا حد تک امیز رویہ ہوتا ہے ان کا یہ منتخب نمائندوں کے ساتھ بٹ صاحب کا ہمیشہ سے. بہادر نمائندے کو منتخب کیا ہے عام لوگوں نے, اور بٹ صاحب کو منتخب کیا ہے صدر پاکستان نے. اچھا, بٹ صاحب نے یہ سارے پروجیکٹس تو روک دیے ہیں, ان عمارتوں کی تعمیر روک دی ہے, لیکن ان بلڈنگز کے اندر جو سامان رکھنا تھا وہ منگوا لیا ہے. مطلب قذافی اسٹیڈیم میں ایک بایو میکینک لیب بننی تھی, اس کا سامان ضائع ہو رہا ہے. وہ تقریباً 4-5 کروڑ روپے مالیت کا سامان ہے, وہ آ چکا ہے, لیکن بلڈنگ بنانے کی بٹ صاحب اجازت نہیں دے رہے. کوئی شخص بٹ صاحب سے یہ پوچھتا نہیں ہے کہ وہ کس طرح پورے بورڈ کو اپنے ومز